ابھی آپ سے جماعت اسلامی تلنگانہ کے امیر مخاطب تھے. اب میں مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب جو جامعہ نظامیہ کے مفتی ہیں ان کو دعوت دیتی ہوں. مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابته الاکرمین الافضلین ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وليس الذكر كالأنثى. صدق الله العظيم. صدر علی قدر، معزز علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، عفت مآب خواتین امت، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان ہے، فضل و انعام ہے کہ آج ایک انتہائی عظیم مقصد کے تحت مختلف مقامات سے خواتین امت اور دختران ملت جمع ہیں. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر سب سے پہلے قرآنی آیات نازل فرمائی. 5 سورہ علق کی آیتوں کو لے کر نبی کریم علیہ السلام سب سے پہلے حضرت ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے وحی الہی کی پاکیزہ روشنی حاصل کی، اور اس کے ذریعے سے دنیا کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ میسج دیا کہ میری تعلیمات میں خواتین کو نہ صرف شامل کیا گیا ہے بلکہ سب سے پہلے مردوں کے بالمقابل عورتوں کو ترجیح دی گئی ہے. اس لیے کہ رسول کریم علیہ السلام سے پہلی مرتبہ قرآن کسی مرد نے نہیں سنا، ایک خاتون نے قرآن کو سنا ہے. اور یہ انتخاب نبی کریم علیہ السلام کا قیامت تک آنے والوں کو ذہن و فکر دے رہا ہے کہ اے میرے نام لیوا لوگو، میری تعلیمات میں خواتین کی اہمیت کو نظر انداز نہ کرنا. دیکھو، سب سے پہلے میں نے ایک خاتون کو قرآن سنایا ہے، اور جب انہوں نے قرآن کو سنا کہ میری ماؤں اور بہنوں، آپ کا کیا کردار ہے، آپ اس حقیقت کو سمجھیے گا. حضرت بی بی خدیجہ نے جب سب سے پہلے قرآنی آیات کو سنا، نبی پاک علیہ السلام کے اوپر جو کیفیت طاری تھی، جس میں آپ فکر مند نظر آ رہے تھے، تو انہوں نے کیا کہا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ ہرگز فکر نہ کریں، اللہ آپ کو بے مدد نہیں چھوڑے گا، آپ کے وقار میں کمی نہیں آنے دے گا. آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مفلسوں کو کما کما کر عطا فرماتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی فرماتے ہیں، مصیبت جن کو راہ حق میں لاحق ہوتی ہے آپ ان کے لیے مددگار ہوتے ہیں. تو حضرت بی بی خدیجہ نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں نہ صرف یہ تسلی کے کلمات کہے ہیں بلکہ وہ عرض کرنے لگی: یا رسول اللہ، ان آیات بینات کے نازل ہونے کے بعد میری گزارش یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل قوم میں سب سے سمجھ بوجھ رکھنے والے، علم رکھنے والے عالم ہیں، ان کے پاس چلیں، یہ پیغام ان کو سنائیں. تو ان کی فراست دیکھیے گا میری بہنوں. ایک عورت کو جب قرآن کا علم ملتا ہے، پیغمبر اسلام کا فیض ملتا ہے، تو وہ قرآن کے علم کو اور اس کے فیض کو اپنے حد تک رکھنا نہیں چاہتی، وہ اپنی صلاحیتوں سے انقلاب بپا کرنا چاہتی ہے. اور اسلام کا پہلا انقلاب جس سے بپا ہوا وہ مرد نہیں، ایک خاتون ہے. مردوں کی جماعت کا کردار ناقابل فراموش ہے. مگر میری بہنوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کو کم ہمت نہ سمجھیے گا. آپ کے ذریعے سے سال انقلاب ایسا بپا ہوگا کہ تاریخ کبھی اس کو فراموش نہیں کرے گی. دیکھیے بی بی خدیجہ کی
سوجھ اور بوجھ اور فہم اور فراست. عرض کرنے لگی حضور چلیے. اور نبی پاک علیہ السلام جب چلے تو وہ خود حضور سے کچھ نہیں کہتی ہے کہ آپ کہیے, وہ اپنے چچا کے بھتیجے سے خطاب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ابن عم حضور سے سنیے یہ کیا فرما رہے ہیں. جب حضور پاک علیہ السلام سے انہوں نے گزارش کی, نبی پاک علیہ السلام نے آیات قرآنیہ سنائی, تو ورقہ بن نوفل نے اپنے جذبات کا اظہار کیا, اپنی تائید و نصرت کا اعلان کیا اور حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا. واقعہ کی تفصیل سے صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں وقت ایکٹ کے ذریعے سے جو اہم ترین مقصد کو آپ کو سامنے رکھ کر بلایا گیا, آپ کا شانہ بشانہ کہنا جو لفظ کے طور پر ہوتا ہے اس حد تک ہی نہیں ہے. میری ماں اور بہنوں, آپ کی گود میں پرورش پانے والے بچوں کی آپ بہترین تربیت کر سکتی ہو اور ذہن و فکر کو اجالے دے سکتی ہو. اور جیسا آپ نے سماعت کیا ہے کہ مسلم مسائل کے سلسلے میں یہ نیا آج کا مسئلہ نہیں, آ گیا اور کیا کیا مسائل آنے والے ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ دین اسلام پر بصیرت سے عمل نہ صرف کرتے رہیں بلکہ ہر دور میں اپنی نسل کو یہی سکھائیں کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز, نبی کا جاہو جلال دیں گے. برائے فتح پہلی شرط ہے ثابت قدم رہنا, جماعت کا بہم رکھنا, جماعت کا بہم رہنا. فلک ٹوٹے زمین پھٹ جائے, موت آئے کہ دم نکلے, مگر ہرگز نہ ہادی کی اطاعت سے قدم نکلے. یہی نصر من اللہ کا اصول جاویدانی ہے, یہی اسلام کی فتح شرط حصول کامرانی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی ہمیں ضیاء الدین نقشبندی صاحب مخاطب کر رہے تھے کہ مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. یہ ہم خواتین ہیں جن کے طاقت و توانائی نے ہر دور میں اسلام کی روح بن کر اپنا کام کیا. اب میں ایک بہت اہم شخصیت کو دعوت دینا چاہتی ہوں. محترمہ ڈاکٹر فوزیہ تحسین خان صاحبہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کی نمائندہ ہیں, وزیر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں, مہاراشٹر کی نمائندگی کرتی ہیں اور یہ پہلی مسلم خاتون ہے جنہوں نے مہاراشٹر حکومت میں وزیر کے طور پر کام کیا ہے اور نیشنل مہیلا کانگریس کی قومی صدر بھی ہیں. محترمہ ڈاکٹر فوزیہ تحسین خان صاحبہ. السلام علیکم. آج اس احتجاجی جلسے کے صدر محترم عالی جناب مولانا سید خالد سیف اللہ رحمانی صاحب, اسٹیج پر سبھی علماء اکرام, مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سبھی اراکین, ممبرز آف پارلیمنٹ اور پیاری ماؤں اور بہنوں, میں اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہوں کہ آج میں اپنے معاشرے کے ماؤں اور بیٹیوں سے مخاطب ہوں. آپ وہ ہیں جن کی گودوں میں معاشرے کا مستقبل تیار ہوتا ہے. ناانصافی کے خلاف جد و جہد کرنے کے ارادے سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. ہمیں اپنے دین نے یہ سکھایا ہے کہ ہر بشر کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے, نہ ناانصافی سہیں نہ ناانصافی کریں. تو ہم نہ ناانصافی کریں گے نہ ناانصافی سہیں گے. ناانصافی کے خلاف ہم یہاں پر احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہمارے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے جد و جہد کرنا سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آج میرے معاشرے کی مائیں اور بہنیں یہاں پر جمع ہیں. جو ہمارے آئین نے, جو دستور ہند نے ہمیں اقلیت کی حیثیت سے تحفظ دیا ہے, الگ الگ آرٹیکلز ہیں. جیسے آرٹیکل 14 ہم کو کیا گارنٹی دیتا ہے کہ قانون کی نظر میں
ہر کوئی برابر ہے اور ہر کسی کو برابری کا تحفظ ملنا چاہیے اگر وہ اس ملک کا باشندہ ہے۔ آرٹیکل 16 کیا کہتا ہے؟ مذہب، ذات پات، زبان، جنس کے آدھار پر بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 25 کیا کہتا ہے؟ کہ ہم کو وہ مذہبی آزادی دیتا ہے۔ آرٹیکل 28 ہم کو تعلیمی اداروں میں اپنے مذہبی آزادی کو قائم کرنے کے لیے ادھیکار دیتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ حجاب، تعلیمی اداروں میں حجاب نہیں آپ پہن سکتے، اس کا کتنا بڑا اس ملک میں ایک پروپیگنڈا چلا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں آرٹیکل 29-30 ہم کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کر کے اس میں اپنی تعلیمی جو کچھ ہم اپنے طریقے سے دینا چاہتے ہیں اس کا ہم کو آرٹیکل 29-30 میں تحفظ ملتا ہے۔ لیکن یہ سب تحفظات کے باوجود جب بے قصور کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے، کیا ان آئینی حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے؟ جب عبادت گاہوں کو ڈھایا جاتا ہے، کیا ان آئینی حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے؟ جب ایک اسٹیٹ کا چیف منسٹر ہو یا کوئی بڑے عہدے داران ہو، بڑے منسٹرز ہو، جب نفرت بھرے جملے اس ملک میں پیرتے ہیں، نفرت پیرتے ہیں، تو کیا ہمارے اس آئینی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے؟ جب ہمارے بچوں کے اسکالرشپس بند ہو جاتے ہیں، فیلوشپس بند ہو جاتے ہیں، ہمارے حج کا کوٹا کم کر دیا جاتا ہے، ہمیں دہشت گرد ہونے کا الزام ہم پر لگتا ہے، تو پھر یہ سوتیلا سلوک ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا سوال ہمارے دماغ میں آتا ہے۔ کیا ہم یہ سب ماحول میں اپنے آپ کو برابری کا محسوس کرتے ہیں؟ تو کیا ہمارے آئینی حقوق ہم کو مل رہے ہیں؟ جب ہمارے حجاب پر، ہماری نماز پر سوال کھڑے کیے جاتے ہیں اور اب وقف ایکٹ میں ترمیم کر کے ہمارے دینی اختیارات چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے شرعی اختیارات چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں۔ کل سپریم کورٹ میں سرکار کی طرف سے جو کہا گیا وہ یہ کہا گیا کہ وقف کوئی بنیادی ریلیجس پریکٹس نہیں ہے، اس سے بڑھ کے بھدا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ وقف جو زمین ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک میں دینی کاروبار کے لیے دیے ہیں، دینی تحفظ کے لیے ڈونیٹ کیے ہیں، اللہ کے نام پہ کر دیے ہیں، وہ دینی فنڈامنٹل پریکٹس نہیں ہے۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ میں یہ پوچھتی ہوں کہ کیا ہمارے آبا و اجداد نے مسجدوں کے لیے وقف نہیں کی زمین؟ ہم جب مر جائیں گے تو جن قبرستانوں میں ہم دفن ہوں گے، کیا وقف کی زمینیں اس کے لیے نہیں ہیں؟ تو پھر چیریٹی کو بھی ہمارے دین میں ایک فنڈامنٹل، ہمارا دین کا اصول چیریٹی ہے جو ہمارے شریعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی جو باتیں یہ کر رہے ہیں وہ عجیب و غریب ہے۔ یہ وقف زمین، یہ جو وقف قانون، یہ اس میں ترمیمات لائے ہیں انہوں نے، اگر یہ ایکٹ تو انہوں نے پاس کر لیا ہے پارلیمنٹ میں، لیکن اگر یہ واپس نہیں ہوتا ہے تو اس کا بہت ہی خطرناک اثر ہمارے معاشرے پہ پڑے گا۔ اور اسی لیے ہم سب یہاں، ہم سب جو بھی ہمارے اختلافات ہیں اس کو بھول کر ہم سب یہاں ایک جگہ آئے ہیں کہ ہم ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، اور اس لیے ہم یہاں ایک ہو کر احتجاج کریں گے۔ بہنوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اور یہ بات ہم کو آج سوچنا پڑے گا، کیونکہ
جیسا میں نے کہا کہ قوم کا مستقبل، معاشرے کا مستقبل ہمارے گودوں میں تیار ہوتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے پر ظلم کب بڑھتا ہے؟ کسی بھی معاشرے پر ناانصافیاں کب بڑھنے لگتی ہیں؟ اس پر ہم غور کریں، ماؤں کی بہنوں کی حیثیت سے اس پر غور کریں کہ معاشرے پر ظلم کب زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ جب معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو کمزور نہ ہونے دیں، سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اگر معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا حال ہے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا؟ آرٹیکل 2930 نے ہم کو اختیارات دی ہیں، لیکن کیا ہمارے بچے آفیسر بن رہے ہیں، بیوروکریسی میں آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں درجہ نہیں دے پا رہے ہیں؟ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوال میں ماؤں سے پوچھوں گی جن کی ذمہ داری ہے تربیت کرنا اپنی اولاد کی۔ آج وقف بورڈز میں جو کرپشن ہے، انکروچمنٹ ہے، غیر قانونی قبضے ہے، اس پر ہم بات نہیں کریں گے؟ کون ذمہ دار ہے اس بدحالی کا؟ ہم کو آئینے میں بھی دیکھنا ہوگا، ہم کو اپنی بدصورتی کو بھی دیکھنا ہوگا اور اس کو بھی درست کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم وہ نہیں سوچیں گے تو ہم لڑائی طاقت سے نہیں لڑ پائیں گے۔ شکریہ۔ ماؤں بہنوں کی ذمہ داری ہے قرآن فہمی کرے، سیرت کے راستے پر اپنے اولاد کی تربیت کریں، خاص طور پر بیٹوں کی تربیت کریں۔ بیٹیوں کی تو ہم کرتے ہیں، ہمارے بیٹوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ان کو محنت کی عادت ہونی چاہیے، ترقی پر جانا چاہیے ہمارے بیٹوں نے۔ لیکن آج ہم ایک الگ تصویر دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصویر کو بدلنا بہنوں آپ کا اور ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم معاشرے کو تیار کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہم 50% ہیں، لیکن باقی کے 50% کو بھی ہم ہی تیار کرتے ہیں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس لیے ہم نے اس پر محنت کرنی ہوگی، اپنے معاشرے کو طاقتور بنانا ہوگا تاکہ ہم کبھی کوئی ناانصافی کا سامنا نہ کریں۔ خدائے برتر تیری زمین پر زمین کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے؟ خدائے برتر تیری زمین پر زمین کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے؟ ہر ایک فتح و ظفر کے دامن پر خون انسان کا رنگ کیوں ہے؟ ہم کو یہ رنگ بدلنا ہوگا۔ بہت ہو گئی، غالب صاحب نے کہا تھا بے خودی لے گئی ہے کہاں، ہم کو دیر سے انتظار ہے اپنا۔ ہم کو اپنے آپ کی شناخت کو ڈھونڈنا ہوگا، ہم کو ماؤں بہنوں کو اس معاشرے کو طاقتور بنانا ہوگا، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ کرداروں کو ابھارنا ہوگا، کرداروں کو بلند کرنا ہوگا۔ جاتے جاتے ایک ہی بات کہوں گی، وقف ترمیمی بل کے خلاف جد و جہد میں آپ شامل ہیں، آپ کا سواگت، لیکن ہمارے قوم کے کردار کو بلند کرنے کی محنت ہم کو شروع کرنی ہوگی آج۔ نہ چاقو، نہ خنجر، نہ تیر، نہ تلوار سے، جنگ تو جیتی گئی ہے ہر دور میں کردار سے، صرف کردار سے۔ اور ہمارے معاشرے کا کردار بلند کرنے کی ذمہ داری ہم ماؤں بہنوں کی ہے، ہمیں اس ذمہ داری کو اچھی طرح نبھانا ہوگا۔ شکریہ بہنوں، شکریہ۔ یہ تھیں ڈاکٹر فوزیہ تحسین صاحبہ، جو ہم خواتین سے یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں،
یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ تو ہم کو اپنے رول کو کس طرح ادا کرنا ہے آپ نے ابھی سنا۔ اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دے رہی ہوں جو ہم سب کے مقتدا ہیں، ان کے حق میں یہ شعر کہتے ہوئے بات کا آغاز کرتی ہوں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کارواں کے لیے بس مقتدا چاہیے۔ مسلم پرسنل بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی فقیہ العصر دامت برکاتہم، ان کی سرپرستی میں ایک ایسے راستے پر گامزن ہے جو کہ بڑا پیچیدہ ہے اور بڑا آزمائشوں سے بھرپور ہے، لیکن آپ کا جو کردار ہے اس معاملے میں اس کو میں اس طرح ادا کرنا چاہتی ہوں۔ عزائم جن کے پختہ ہوں، یقین جن کو خدا پر ہو، عزائم جن کے پختہ ہوں، یقین جن کو خدا پر ہو، تلا تم خیز موزوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم سے میں گزارش کرتی ہوں کہ وہ ہمیں اپنے فکر انگیز خطاب سے مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز ارکان، ملت کے قائدین اور دانشوران، اور سب سے بڑھ کر میری عزیز بہنوں اور بچیوں، ہم لوگوں کو بورڈ کے خادم کی حیثیت سے بڑی مسرت ہے کہ آج کا یہ پروگرام مسلمان بہنوں اور بچیوں کے نام ہے۔ آپ نے بار بار سنا کہ وقف کا جو قانون حکومت 2025 میں لائی ہے وہ ہمیں ہرگز منظور نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان مرد کا، ہر مسلمان عورت کا، ملک کے ہر انصاف پسند شہری کا اور اس ملک کے دستور کی آواز ہے۔ میں صرف چند جملوں میں آپ بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس قانون سے ہم لوگوں کو اتنا زیادہ اختلاف کیوں ہے۔ 70 سال گزر گئے اور اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیوں کی تاریخ بھی بہت طویل ہے، لیکن آج جس قدر ہم اور آپ ہم آواز ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیے، وقف کی حفاظت سے آپ کے تمام دینی شاعر اور مذہبی مقامات کی حفاظت متعلق ہے۔ ہماری مسجدیں وقف ہیں، ہماری عیدگاہیں وقف ہیں، ہمارے قبرستان وقف ہیں، ہمارے مدرسے وقف ہیں، ہماری درگاہیں وقف ہیں، ہمارے امام باڑے وقف ہیں، اور بہت سے وہ تعلیمی ادارے جو وقف کی زمین پر قائم ہیں اور جن سے ہزاروں مسلمان بچوں اور بچیوں کو علم کی روشنی حاصل ہو رہی ہے، یہ سب وقف کا حصہ ہیں۔ اگر وقف کی طاقت کمزور ہو گئی اور وقف آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو ان تمام چیزوں کو باقی رکھنا دشوار ہو جائے گا، اور اس ملک میں اپنی پہچان کے ساتھ ہمارا رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ اس قانون کے خلاف سخت جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ قانون شروع سے آخر تک وقف کو نقصان پہنچانے والا ہے، اور بہت سوچ سمجھ کر
ایسا قانون بنایا گیا ہے جو مسلمانوں کو ان کے آباء و اجداد کی دی ہوئی املاک سے محروم کر دے۔ لیکن میں 4-5 موٹی موٹی باتیں آپ بہنوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس قانون کی خطرناکی اور سنگینی سے واقف ہو جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وقف میں ایک اصطلاح ہے وقف بالاستعمال، جس کو وقف بائی یوزر کہتے ہیں۔ اگر ایک جگہ مدتوں سے مسجد کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے، قبرستان اور عیدگاہ کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے، وہاں درگاہ قائم ہے، درگاہ کے مراسم انجام دیے جاتے ہیں، تو اس کو اسی مقصد کی زمین اور جائیداد سمجھا جائے گا، چاہے اس کے لیے کوئی ڈاکومنٹس موجود نہ ہوں۔ اس قانون میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وقف بائی یوزر کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک آپ کسی وقف کے لیے ڈاکومنٹ پیش نہیں کریں گے، دستاویز پیش نہیں کریں گے، اس کو دستاویز نہیں مانا جائے گا۔ میں آپ سے مثال کے طور پر پوچھتا ہوں کہ یہ مکہ مسجد جو اس شہر میں بلکہ ملک میں مسلمانوں کی ایک پہچان ہے، یہ 300-400 سال قدیم مسجد ہے۔ آج اگر آپ سے کوئی شخص کہے کہ آپ اس کا پیپر دیجئے، آپ دستاویز دیجئے، تب تو اس کو مسجد مانا جائے گا، ورنہ سرکار اس کو اپنے قبضے میں لے لے گی اور وہ اس کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکے گی۔ تو آپ سوچئے کہ 400-300 سال پرانی عمارتوں کا دستاویز آج لانا ممکن ہے؟ دلی کی جامع مسجد، جس کو دیکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، 400 سال قدیم مسجد ہے۔ آج اگر حکومت یہ کہے کہ آپ اس کے ڈاکومنٹ پیش کیجئے تب اس کو مسجد مانا جائے گا، آپ سوچئے کہ آج اس کے دستاویز، اس کا رجسٹریشن پیپر پیش کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو مندر ایک زمانے سے بطور مندر کے استعمال ہوتے آئے ہیں، جو چرچ کے طور پر استعمال ہوتے آئے ہیں، جو گردوارے کے طور پر استعمال ہوتے آئے ہیں، ان کو یوز کی بنیاد پر، استعمال کی بنیاد پر ان کی اس حیثیت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ آپ دوسرے مذاہب کے لیے تو اس سہولت کو باقی رکھیں کہ صرف اپنے استعمال کی وجہ سے ان کے حیثیت کو مانا جائے گا اور آپ مسلمانوں کو اس حیثیت سے محروم کر دیں۔ آپ غور کیجئے کہ اس سے کتنا بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوگا۔ دوسری بات، یہ بہت سی مسجدیں وہ ہیں جو آثار قدیمہ کے تحت ہیں، جن کی تاریخی اہمیت ہے، اور ان کو گورنمنٹ نے آثار قدیمہ کے تحت کر دیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بعض مسجدیں جو آثار قدیمہ کے تحت تھی ان میں نماز ہی بند کر دی گئی۔ بعض مسجدوں میں 2 وقت کی نماز کی اجازت دی جاتی ہے، بعض مسجدوں میں ہفتے میں 1 دن نماز کی اجازت دی جاتی ہے۔ اب اس نئے قانون میں ایک بات یہ آئی ہے، اور بڑی اچھی گرفت اس پر پارلیمنٹ میں ہمارے دوست جناب اسد الدین اویسی صاحب نے فرمائی کہ جو آثار قدیمہ کی مسجدیں ہیں وہ وقف باقی نہیں رہیں گی۔ جو عمارتیں، جو جگہیں، جو مقامات آثار قدیمہ کے دائرے میں آ گئے ہیں ان کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ کل ہو کر اگر گورنمنٹ نے کہا کہ یہ مکہ مسجد بہت قدیم چیز ہے، یہ ایک زبردست تاریخی یادگار ہے، اس کو ہم آثار قدیمہ میں شامل کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اب یہ وقف باقی نہیں رہی۔ اب سرکار کے رحم و کرم پر اگر اجازت دے تو آپ نماز پڑھ لیجئے، اور ورنہ آپ کو مسجد کے گیٹ سے واپس کر دیا جائے گا۔ تیسری بات، ہمارے ملک میں ایک قانون ہے لیمیٹیشن ایکٹ کا،
کسی زمین پر، کسی مکان پر، املاک پر اگر کوئی شخص طویل عرصے سے 12 سال یا اس سے زیادہ عرصے سے قابض ہے اور اس کے خلاف کوئی کیس کورٹ میں نہیں گیا تو اس کو اس کی ملکیت مان لیا جائے گا، اس پر اس کی آنرشپ تسلیم کر لی جائے گی۔ لیکن اس سے بہت سی چیزوں کو مستثنی رکھا گیا ہے، سرکاری املاک کو مستثنی رکھا گیا ہے، ہندو انڈومنٹ کے تحت آنے والی جو چیزیں ہیں ان کو مستثنی رکھا گیا ہے، دوسری مذہبی اقلیتوں کی جو مذہبی یادگاریں اور مقامات ہیں ان کو اس سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ مستثنی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کتنا بھی طویل قبضہ ہو، اگر ناجائز قبضہ ہو تو وہ چیز اس سے خالی کرائی جائے گی۔ یہی رعایت مسلمانوں کے اوقاف کے لیے بھی تھی، لیکن اب اس قانون میں اوقاف میں کوئی لیمیٹیشن ایکٹ سے جو استثناء حاصل تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقف کی کسی زمین پر، چاہے وہ عیدگاہ ہو، چاہے قبرستان ہو، چاہے مسجد کی اراضی ہو، اگر کسی شخص نے یا کسی تنظیم نے 12 سال سے اس پر قبضہ کر رکھا ہے تو اس کے ناجائز قبضے کو جائز قبضہ تسلیم کر لیا جائے گا اور اس کو اس کا مالک تصور کیا جائے گا۔ آپ اخبارات میں دیکھیے، ماشاءاللہ آپ سب پڑھی لکھی خواتین ہیں، وقف کی جائیداد میں سچر کمیٹی کی رپورٹ میں دیکھیے کتنی بڑی املاک پر لوگ ناجائز طریقے پر قابض ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب چیزیں ان کی ملکیت سمجھی جائے گی۔ نمبر 4، ہر کسی بھی ادارے کا، کسی بھی شخص کا، اس کا مینجمنٹ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہنا چاہیے جس کا اس سے عقیدے کا، یقین کا تعلق۔ گھر آپ کا ہے لیکن اس کا انتظام پڑوسی کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو آپ کے گھر کا انتظام صحیح رہ سکتا ہے؟ اس لیے جو اوقاف ہیں ان میں یہ اصول تھا کہ اس میں مسلمان ارکان ہوں گے، چاہے سینٹر میں وقف کونسل ہو یا ریاست میں وقف بورڈ ہو، جو اس میں ارکان ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ ایک عہدیدار سرکار کی طرف سے ہوتا تھا۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہمارے ہندو بھائیوں کی جو دھارمک سنستھائیں ہیں ان کے بارے میں بھی صراحت موجود ہے کہ اس ٹرسٹ کے ہر ممبر کے لیے ہندو ہونا ضروری ہے، چرچوں کے لیے عیسائی ہونا ضروری ہے، اور گردواروں کے لیے سکھ ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس وقت اب جو یہ قانون لایا گیا ہے اس میں وقف کونسل میں بھی اور وقف بورڈ میں بھی غیر مسلموں کو بڑی تعداد میں شامل کر لیا گیا ہے۔ 2 ممبر تو غیر مسلم لازماً ہوں گے اس قانون کے تحت، لیکن اس کے علاوہ بحیثیت عہدہ جو غیر مسلم شامل ہو سکتے ہیں، اس کے لحاظ سے وقف کونسل میں بھی اور وقف بورڈ میں بھی غیر مسلموں کی اکثریت ہو سکتی ہے۔ آپ سوچئے کیا آپ ان حضرات سے، یہ غیر مسلم بھائیوں سے جو مسجدوں پر یقین نہیں رکھتے، آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ مسجدوں کا اور آپ کے مذہبی مقامات کا صحیح انتظام کر سکیں گے؟ تو یہ بھی وقف کو ضائع کرنے کی اور وقف پر ناجائز قبضہ کرنے کا ایک راستہ بنایا گیا ہے۔ کئی امور ایسے ہیں جس میں وقف کا مقدمہ حکومت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے اسٹیٹ میں بھی، تلنگانہ میں بھی کئی کیس جو عدالت میں چل رہے ہیں اس میں مدعا گورنمنٹ۔ پہلے بھی گورنمنٹ ہیرا پھیری کرتی تھی، کرپشن کے ذریعے ایسی شکل اختیار کرتی تھی کہ وقف بورڈ کیس ہار جائے، لیکن اب تو انہوں نے پورا راستہ کھول دیا ہے کہ ایسے بہت سارے کیسز میں جو گورنمنٹ کا مقرر کیا ہوا نمائندہ ہو وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو وقف کی زمین مانا جائے گا یا گورنمنٹ کی زمین مانا جائے گا۔ کیا آپ امید کر سکتے ہیں
کہ ایسے مقدمات میں، ایسے کیسز میں آپ کو انصاف حاصل ہو سکے گا؟ اسلام میں نو مسلم اور پرانے مسلمان یا ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان میں مذہبی کاموں کے بارے میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ ایک آدمی حاجی بھی ہے اور نمازی بھی ہے اور دین کا کام بھی کرتا ہے، وہ بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ کوئی مسلمان خدا نخواستہ فاسق و فاجر ہو، شراب کی لت میں پڑا ہوا ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، وہ بھی اگر مسجد میں جائے تو کوئی اس کو نماز پڑھنے سے روک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان خیر کا کام کرنا چاہے، وقف کرنا چاہے، صدقہ کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ اس قانون میں وقف کو مشکل بنانے کے لیے ایک اصول یہ مقرر کیا گیا ہے کہ وہی شخص وقف کرنے کا حق رکھتا ہے جو 5 سال سے عملی مسلمان ہو۔ 5 سال سے وہ ثابت کرے کہ میں نہ صرف مسلمان ہوں بلکہ میں اسلام کے تمام احکام پر عمل بھی کرتا ہوں۔ آپ سوچئے ہماری مسجدوں میں رجسٹر حاضری تو نہیں ہوتا ہے، وقف کرنے والا مسجد سے رجسٹر حاضری لے کر جائے اور رجسٹری آفس میں جا کر دکھا دے کہ دیکھیے میں پابند نمازی ہوں، تو یہ ایسی دفعہ رکھی گئی ہے، اس کے ذریعے کسی بھی مسلمان کو وقف کرنے سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، وقف خیر کا کام ہے۔ جیسے ایک مسلمان غیر مسلم کو بھیک دے سکتا ہے، ایک مسلمان غیر مسلم بھائی کو ریلیف دے سکتا ہے، اس کی مدد کر سکتا ہے۔ ہمارے شہر میں سیلاب آیا، مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر برادران وطن کے محلوں میں جا کر مدد کی۔ اسی طرح غیر مسلم بھائی بھی اچھے کاموں کے لیے، مسلم کاز کے لیے دان دے سکتا ہے، لیکن یہ قانون غیر مسلم بھائیوں کو وقف کرنے سے روکتا ہے، غیر مسلم کا وقف معتبر نہیں قرار دیتا ہے۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس ملک میں آزادی سے پہلے بہت سی ریاستیں ایسی تھیں کہ جہاں کے حکمران ہندو راجا اور مہاراجا تھے، رعایا مسلمان تھی۔ بہت سے ریاستیں ایسی تھیں جیسے خود ہمارے حضور نظام حیدرآباد کہ جہاں حکمراں مسلمان تھے اور رعایا ہندو تھے۔ جہاں مسلمان حکمراں تھے انہوں نے ہندو رعایا کے لیے بہت سی چیزیں مذہبی مقاصد کے لیے دان دی، اور جہاں مسلمان عوام تھے اور ہندو حکمراں تھے انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت سی چیزیں وقف کی۔ اس قانون کے لحاظ سے غیر مسلموں کا کیا ہوا وقف یہ ایک طرح سے آپ سے چھین لیا جائے گا۔ اسلام میں ایک خاص گنجائش رکھی گئی ہے وقف علی الاولاد کی۔ برطانوی دور میں اس کا بڑا معاملہ چلا تھا۔ وقف علی الاولاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ ذرا شور مت کیجئے، شور مت کیجئے، آپ لوگ شور مت کیجئے ابھی آپ لوگ۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنی کسی جائیداد کو آپ اولاد پر وقف کر دیں۔ اولاد اس وقف کو، اس جائیداد کو بیچ تو نہیں سکتی، لیکن اس کو باقی رکھتے ہوئے اس سے تمام خاندان کے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ وقف کرنے والے کی اولاد کا سلسلہ ختم ہو جائے تو جو غربا ہیں ان پر ان کو خرچ کیا جائے گا۔ لیکن اس میں جو وقف علی الاولاد کی صورت ہے اس میں بھی گورنمنٹ نے مداخلت کی ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزیز بہنوں، یہ قانون وقف کو غیر محفوظ بنانے والا ہے، وقف کو چھیننے کا ایک ذریعہ ہے، نئے وقف کو مشکل بناتا ہے، وقف کی املاک کے تحفظ کو دشوار بناتا ہے اور ہر اعتبار سے وقف کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بہت سوچ سمجھ کر
اس کے خلاف وقف بچاؤ تحریک شروع کی ہے، اور یہ لوگ حکومت بالکل دروغگوئی سے کام لے کر جھوٹ بول کر یہ کہتی ہے کہ یہ وقف یہ ہم عورتوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ پورے قانون میں ایک دفعہ بھی عورتوں کی بھلائی کی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا اجتماع بہت اہم ہے۔ آپ اس اجتماع کے ذریعے یہ ثابت کر رہی ہیں کہ جو شریعت کا قانون وقف ہے آپ اس کے ساتھ ہیں، اور گورنمنٹ کے لائے ہوئے اس قانون کے خلاف ہیں۔ آپ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے موقف کی تائید کیجئے کہ ہمیں وقف کا یہ قانون نہیں چاہیے۔ سب بہنیں ہاتھ اٹھا کر اپنی تائید کا اظہار کریں کہ یہ قانون جو وقف کا ہے یہ ہمیں ہرگز قبول نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو خواتین والنٹیئرس ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان بچیوں کو بٹھائیے اور پروگرام میں جو ڈسٹربنس کریٹ ہو رہا ہے اسے روکنے کی کوشش کیجیے پلیز۔ آپ لوگ بیٹھیے، کئی اہم مقررین آپ کے سامنے ہیں جن کو آپ نے سننا ہے، تشریف رکھیں آپ سب۔ پیاری بیٹیوں، آپ لوگوں نے تقریر کے دوران جس طرح کا مظاہرہ کیا ہے وہ آداب محفل کے خلاف ہے۔ آپ لوگ سکون کے ساتھ بیٹھیے، اور جب سب مقررین اپنی بات کہہ چکے ہیں تو آپ کو بھی اس طرح کے اظہار کا اختیار ہے۔ ابھی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ آپ کو مخاطب کر رہے تھے۔ آپ کی صدارت ہم خواتین کے اس جلسے کے لیے باعث وقار ہے، اور آپ کی یہاں موجودگی ہمارے لیے باعث سعادت و برکت ہم سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی سرپرستی میں مسلم پرسنل لاء بورڈ نئی منزلیں طے کرے گا۔ اب میں آپ تمام کے سامنے ایک ایسی خاتون شخصیت کو مدعو کرتی ہوں جن سے آپ بخوبی واقف ہیں، محترمہ ایڈوکیٹ جلیسہ سلطانہ یاسین صاحبہ، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ممبر بھی ہیں اور خواتین کی مرکزی نمائندہ بھی ہیں، کنوینر بھی ہیں۔ تو اس موقع پر آپ سب جانتی ہیں کہ وہ اور ان کی ٹیم نے آپ کی اس عظیم الشان جلسے کے اہتمام کے لیے جو کوششیں کی ہیں، گلی گلی پھر کر، ہر جگہ ہر بستی میں پہنچ کر جس طرح آپ کو اویئرنیس دیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ ان کے حق میں یہ شعر موضوع ہوتا ہے، وہ سنگ گراں جو حائل ہیں رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، وہ سنگ گراں جو حائل ہیں رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ حق کے رہرو ہیں منزل پہ جا کر دم لیں گے۔ محترمہ جلیسہ یاسین صاحبہ ایڈوکیٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم علماء اکرام اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم جو ہیں وقف ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ ایک یعنی پہلا ہی ایسا قانون نہیں ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہے۔ ہندوستان میں جو سسٹم ہے اس سسٹم میں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ مسلسل ایک سونتیلا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہر محاذ پر، ہر جگہ پہ جو ہے ہم ایک مسلسل جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ فرق کا شکار ہوئے۔ ہمارے ساتھ جو ہے صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر جو ہے ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں، ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز لائے جا رہے ہیں جس سے ہماری شناخت اور ہماری ترقی کو جو ہے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ویسے تو دیکھیے کہ آزادی کے بعد سے یعنی 1947 سے جو ہے مسلمانوں کے لیے کوئی خاص ترقی نہیں ہے۔ آپ چاہے تعلیمی میدان میں دیکھ لیجئے، چاہے آپ جو ہیں معاشی میدان میں دیکھ لیجئے، سماجی میدان میں دیکھ لیجئے، ہر میدان میں جو ہے مسلمان جو ہے پچھڑا ہوا ہے۔ اور 2005 میں جو ہے جو سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی اس کے مطابق جو ہے آپ کو اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے
کہ ہندوستان میں جو ہے مسلمان ہی ایک ایسا طبقہ ہے جو سب سے پچھڑا ہوا ہے. یعنی اب تک آپ سمجھ رہے تھے کہ جو SC/BC جو ہیں بہت پچھڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے جو ہے بہت سارے تحفظات ہونے چاہیے, بہت سارے قوانین ہونے چاہیے, لیکن اس رپورٹ کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پچھڑا ہوا طبقہ جو ہے وہ جو ہے مسلمان ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ 2014 کے بعد سے یہاں پر ہمارے لیے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کر ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ قوانین کے ذریعے سے جو ہے ہمارے دستوری اور قانونی حق کو ہم سے چھینا جا رہا ہے. یعنی ہم کو جو پیچھے جو ڈالا جا رہا ہے, ترقی سے ہم کو جو ہٹایا جا رہا ہے, یہ جو ہے قانون کے ذریعے سے ہٹایا جا رہا ہے. تو مسلسل آپ دیکھ لیجئے CA/NRC ہونے دیجئے, چاہے جو ہے ہمارے ایمان کا مسئلہ ہونے دیجئے, سوریہ نمسکار ہے, کئی ایسی چیزیں ہیں, سرسوتی وندنا ہے, اور جو ہے ہمارے سلیبس کا جو مسئلہ ہے, ہمارے سلیبس کو بھی آپ دیکھیں کہ مکمل جو ہے زعفرانی بنا دیا گیا ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں ان کے جو زعفرانی جماعت کے جو ذمہ دار ہے, ان کا ہی جو کہنا تھا موہن بھاگوت جی کا کہ ہندوستان میں جو ہے مسلمان رہ تو سکتے ہیں, لیکن ان کو کیا کرنا پڑے گا کہ ان کو اپنی تہذیب چھوڑنا پڑے گا. یعنی اگر آپ تہذیب چھوڑیں گے, اس سے پہلے دیکھیں کہ یہ جو ہے نعرے لگاتے گئے کہ مسلمانوں کے جو ہے 2 ہی استان ہے, قبرستان یا پاکستان. لیکن جب آپ دیکھیے کہ اتنی کروڑوں کی آبادی ہے, نہ ان کو قبرستان بھیجا جا سکتا, نہ ان کو پاکستان بھیجا جا سکتا, تو اب ان کی جو منظم سازش یہی رہی کہ ان کے اوپر جو ہے جو برہمنز کی جو تہذیب ہے اس کو تھوپا جائے. کبھی تو جو ہے UCC کا شوشہ چھوڑا گیا, اور جو ہے مسلسل اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. یعنی یونیفارم سول کوڈ کو بھی آپ دیکھیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم یونیفارم پوروں کے لیے ایک قانون لائیں گے, لیکن اس میں ہر ایک کو اس سے ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ قانون سے ان کو ایگزمپٹ کریں گے, اس سے ایگزمپٹ کریں گے. نافذ کس پر کریں گے؟ مسلمانوں کے اوپر نافذ کریں گے. اور اب یہ وقف ترمیمی قانون جو لایا گیا ہے, یہ وقف ترمیمی قانون آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف ایک املاک کا مسئلہ ہے, یہ جو ہے جائیداد کا مسئلہ ہے. یہ ایک بہت بڑی 100 سالہ سازش کا جو ہے ایک حصہ ہے جو ہم پر کیا گیا ہے. آج تک دیکھیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں پر اتنا بڑا حملہ نہیں ہوا جو وقف ترمیمی قانون کے ذریعے سے جو ہے ہم پر کیا گیا ہے. یہ قانون جو ہے بنا تو دیا گیا ہے, لیکن اگر یہ قانون جو ہے اگر نافذ ہوگا تو چند سالوں کے اندر ہمارے مساجد, مدارس, قبرستانیں, عیدگاہیں, درگاہیں, ہماری خانقاہیں, تمام چیزیں جو ہیں قانون کے ذریعے ہی, یعنی غیر قانون کے بغیر نہیں, قانون کے ذریعے سے ہی جو ہیں یہ ہڑپ لیے جائیں گے. تو یہ قانون دیکھیے کہ انتہائی غیر منصفانہ, ظالمانہ قانون ہے, اور یہ مسلمانوں کے خلاف ایک جو ہے امتیاز قائم کرتا ہے. یعنی تمام سہولتیں جو ہیں دوسری قوم کو حاصل ہیں, چاہے آپ جو ہے وقف برائے استعمال دیکھ لیجئے, چاہے وقف ٹرائیبیونل دیکھ لیجئے, لمیٹیشن قانون دیکھ لیجئے, اوور رائڈنگ ایکٹ دیکھ لیجئے, جتنے بھی جو ہیں ترمیمات اس قانون میں لائی گئی ہیں, اور اس ترمیمات کے ذریعے سے ہمارے جو دستوری حق کو جو چھینا گیا ہے, یہ دستوری حق جو ہے دوسری قوموں کو حاصل ہے. تو اس طرح سے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ایک امتیاز برپا کیا گیا ہے, اور یہ قانون جو ہے جمہوریت کے خلاف ہے. یہ قانون جو ہے جمہوریت کے خلاف ہے, اور جو ہماری جو جمہوریت جو ہم قائم کرتے ہیں اس میں جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلق العنانی اس میں قائم کی گئی ہے, اور مرکزی حکومت جو ہے جو چاہے گی ہمارے وقف کے ساتھ جو ہے معاملہ کرے گی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے خلاف ہے, اور یہ ایک مسلمان کمیونٹی کو جو ہے ٹارگٹ کرنے والے قوانین ہیں. چاہے کوئی بھی قانون 2014 سے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, مسلسل ایک ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلمان عورتوں کو, مسلمان آدمیوں کو. اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے وزیر اعظم, بہت ساری جو ہیں قومیں ہیں ہندوستان میں, بہت ساری قومیں ہیں, ان کی عورتیں بھی ہیں, لیکن آج تک آپ ایک ایسا جملہ ہمارے وزیر اعظم سے
نہیں سنے ہیں جو مسلمان عورت کے سوا کسی اور طبقے کی عورت سے ان کو ہمدردی ہو۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ میں مسلمان عورت کو جو ہے امپاور کروں گا، میں مسلمان عورت کی حالت کو بہتر کروں گا۔ طلاق ثلاثہ کے وقت آپ دیکھیے ان کا یہی ورد تھا، ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ہے طلاق ثلاثہ کا قانون میں اس لیے لا رہا ہوں کہ مسلمان عورت کی حالت کو جو ہے بہتر کروں گا، ان کی حالت کو سدھاروں گا۔ تو آپ جو ہے اسٹیٹسٹکس کو دیکھ لیجئے کہ 2019 سے آج تک جو اتنا عرصہ گزرا، کہیں مسلمان عورت کی حالت بہتر ہوئی؟ کیا وہ معاشی میدان میں آگے گئے، تعلیمی میدان میں آگے گئے، سماجی میدان میں آگے گئے؟ جہاں وہ 2019 میں ٹھہری تھی وہ وہیں پر ٹھہری ہوئی ہیں، اور ان کی حالت اور ابتر ہو گئی ہے۔ جو اس سے پہلے اپنے معاملات میں آزادانہ طور پر یعنی خود مختار تھیں، جو چاہے آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکتی تھیں، اب بدتر زندگی گزار رہی ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ پھر جب شریعت پر حملہ کرنا ہوتا ہے تو وہ فوری جو ہے مسلمان عورت کے ہمدرد بن جاتے ہیں، اور اب دو ہی چیزیں ان کی زبان پر ہیں کہ میں پسماندہ مسلمانوں کی حالت کو بہتر کروں گا اور مسلمان عورتوں کی حالت کو بہتر کروں گا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس جتنی وقف کی چیزیں ہیں یہ دونوں کے لیے جو ہے برابر استعمال ہوتی ہیں، کوئی اس میں فرق نہیں ہے، چاہے مسجد کا مسئلہ ہو، چاہے جو ہے قبرستان کا مسئلہ ہو، چاہے مدرسے کا مسئلہ ہو، ہر کوئی جو ہے عورت اور آدمی جو ہے دونوں برابر فائدہ اٹھاتے ہیں، کہیں بھی اس میں جو ہے فرق نہیں ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہ میں عورتوں کو بہتر کروں گا، یہ ایک جھانسا ہے جو مسلسل مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ اور یہ قوانین اور یہ ترمیمات جو ہیں اگر آپ اس کا غور سے جائزہ لیں گے تو یہ صرف اور صرف جو ہے وقف کے ڈھانچے کو، وقف کا جو اسٹرکچر ہے پوری طرح سے تباہ و برباد کرتا ہے۔ یعنی ایک بھی ترمیم اس میں ایسی نہیں ہے جو وقف کو جو ہے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ تو ہم جو ہے ہمارے وزیر اعظم سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے ان ترمیمات کو جب ہم لاگو کریں گے تو وقف ہی نہیں بچے گی، وقف کا تحفظ ہی نہیں ہوگا، تو مسلم عورت کا امپاورمنٹ کہاں سے ہوگا؟ اور یہ بھی بات بولتے ہیں، اور ان کا دیکھیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ ہم جو ہے وقف کے اندر جو ہے ایک سیکولر امیج دینا چاہتے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مسلمان یعنی جو بھی وقف کرنا چاہے گا اس کا جو ہے 5 سال مسلمان ہونا لازمی ہے، اس کے لیے مسلمان ہونے کی شرط آپ لگاتے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وقف ٹرائیبیونل کا جو مسئلہ ہے وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ہم اس میں جو ہے سیکولر امیج دینا چاہتے ہیں اور غیر مسلموں کو جو ہے اس میں داخل کر رہے ہیں۔ اور یہ غیر مسلموں کو جو داخل کر رہے ہیں یہ اس میں دیکھیے کہ انہوں اتنی اکثریت میں آ جا رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں آدھی بھی یعنی 50% بھی اس کے اندر نمائندگی نہیں ہوگی۔ نمائندگی جب نہیں ہوگی تو یہ تمام معاملات یعنی وقف سے جو متعلق ہے یہ تمام معاملات ہمارے ہم وطن ہندو بھائیوں کے ہاتھ میں چلی جائیں گی اور وہ جس طرح سے چاہیں اس کو فیصلہ کریں گے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاتھ میں جب یہ معاملہ چلا جائے گا تو ہمارے وقف کا تقدس وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے، اور یہ بہت بڑی گہری سازش ہے۔ اور جب کبھی دیکھیں کہ آپ ایک بات غور کیجئے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہم مسلمان بہنوں کی جو ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں ان کی اس سازش کو سمجھنا چاہیے۔ جس طرح سے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے حضرت کعب بن مالک کا جو واقعہ پیش آیا تھا کہ روم کا بادشاہ جو ہے آپ کے پاس ایک چٹھی بھیجا تھا کہ آپ کے لوگ جو ہیں آپ کو ذلیل کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں بہت یعنی ذلت اٹھا رہے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیے اور ہم آپ کو جو ہے وقار دیں گے، ہم آپ کو جو ہے پیسہ دیں گے، آپ کو جو ہے جاہ و جلال دیں گے۔ یہ صرف دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو میں چونکہ بہت کم وقت ہے ایک بات میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کا یہ جھانسا صرف دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح سے کعب بن مالک جو ہے جو دعوت نامہ آیا تھا جس طرح پھاڑ کر اس کو جو ہے پھینک دیے تھے، اسی طرح سے جو ہے ہم خواتین کو ہر وہ دعوت ہر وہ انویٹیشن جو ہمارے لیے بظاہر ہمدردی کا دکھائی دے رہا ہے اس کو پوری طرح سے چاک کر کے ہم کو پھینکنا چاہیے، اور ہم جو ہے یہ عہد کریں گے
کہ آخری وقت تک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر قائم رہیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے شریعت کی حفاظت میں ہم مردوں کے شانہ بشانہ مسلسل جو ہے ان کے ساتھ رہیں گے، اور ہندوستان میں کبھی بھی جو ہے شریعت پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی محترمہ ایڈوکیٹ جلیسہ یاسین صاحبہ بتا رہی تھیں کہ ہندوستان میں جتنے ایکٹس مسلمانوں کے خلاف پاس ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک یہ وقف ترمیمی بل ہے، اور انہوں نے ان بہت ساری سازشوں کا بھی ذکر کیا اور ان تانوں کا بھی ذکر کیا جو ہم سے کہے جاتے ہیں کہ یا تو پاکستان یا قبرستان۔ ان کے لیے ہم تمام ہندوستانی مسلمانوں کی جانب سے یہ جواب ہے کہ ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار تم ہو تو بنیاد ہے ہم، بنیاد ہے ہم۔ اب میں جناب سید احمد الحسینی سعید قادری صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ 2-3 منٹ ہمیں مخاطب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ عالی جناب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اراکین، علماء و مشائخین اور عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقف قانون کے خلاف جو ہندوستان بھر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اپنے احتجاج کو درج کرا رہا ہے، ہندوستان کے کونے کونے میں جلسے اور جلوس اور سیمینار اور کانفرنسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس میں خواتین کے لیے جو آج کا جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسلام کی تاریخ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو خواتین کا بڑا ہی اعلیٰ مقام ہے۔ ارے اسلام کا جب بنیاد پر جائیں گے تو میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ ایک خاتون تھی، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور جب علم و حکمت کی بات آئی، تعلیم کی بات آئی، تو وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جس کے لیے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور محبت سے، شفقت سے گلے لگاتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، تو وہ خاتون تھی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ غار سور میں جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھے، دشمن جان پر
وار کرنا چاہتا تھا، آقا کو شہید کرنا چاہتا تھا، تو حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی جان کی بازی لگا دی اور غار سور میں میرے آقا کی بارگاہ میں کھانے کا اہتمام کیا۔ تو خواتین نے ہر جگہ پر اسلام کی وہ بنیادوں میں ان کا شمار ہے۔ تو اسی لیے آج کا یہ اجتماع یہ خواتین کو ساتھ لے کے جانا ہے، اور یہاں سے یہ خواتین اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں یہ وقت قانون کے خلاف میں اپنی طور پر اپنی انداز میں احتجاج کو بلند کریں گے، اور آج کے اجتماع میں یہاں سے مودی حکومت کو یہ پیغام دیں گے کہ ہندوستان کی مسلم خواتین بھی یہ وقت قانون کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور میرے ساتھ نعرہ بلند کیجئے جو احتجاج کی علامت ہوگا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں جناب شیخ شفیق عالم جامعی، جو جمعیت اہل حدیث حیدرآباد کے امیر ہیں، جناب شیخ شفیق عالم جامعی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ صدر اجلاس، علماء کرام، عمائدین قوم و ملت، معزز حاضرین و حاضرات، آج کا یہ جلسہ وقف ترمیمی بل سے متعلق شعبہ خواتین کے تحت مسلم پرسنل لا بورڈ کی صدارت میں یہ رکھا گیا ہے۔ میں اس پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مختصر طور پر یہ بات کہوں گا کہ خواتین کا اسلام کے اندر بہت بڑا کردار رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت جب لے کر آئے تو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اسی پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال، اپنی جائیداد اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اور اگر آپ اسلامی تاریخ دیکھیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکی تھی۔ آپ نے کئی ایسی لونڈیوں کو جو دشمنوں کے نرغے میں تھے، جن پر اذیت، ظلم اور بربریت ہو رہی تھی، یہی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جنہوں نے ان کو خرید کر آزاد کیا۔ اگر آپ خواتین کے تعلق سے دیکھیں، اسلام میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہے۔ عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ایسی خواتین رہیں جو مردوں کے ساتھ ساتھ دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا۔ اور ہندوستان کی اس تاریخ میں بھی آپ دیکھیں، کئی ایسی خواتین ہمارے اسلاف میں گزر چکی ہیں جنہوں نے اپنی جائیدادوں کو مدرسوں کے لیے وقف کیا، اپنی جائیدادوں کو مساجد کے لیے وقف کیا، قبرستانوں کے لیے وقف کیا۔ غرض یہ کہ ہر مقام پر خواتین کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور آج وقف ترمیمی بل کے خلاف جہاں مردوں نے کمر کس لی ہے،
वहीं पर ख़वातीन भी इनके साथ बराबर के शरीक हैं। यकीन जानिए आपका ये जज्बा, आपकी ये कोशिश और आपकी ये मेहनत इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगी। आप जो कोशिशें कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर एक दिन आपकी इन कोशिशों को बेहतरीन अंदाज में रंग देगा। और आइए मैं एक बात कहते अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हम तमाम के लिए पैगाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लम यनक़दु अहदल्लाहि व अहद रसूली इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि मिन गैरि अदुव्विहिम फ़अख़ज़ु बअज़ मा फ़ी ऐदीहिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हम सारे मर्दों और ख़वातीन के लिए है, तुम अल्लाह और उसके रसूल के अहद को मत तोड़ो। यानी अल्लाह ताला ने जो पैगाम दिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत पेश की है, कभी तुम इसकी खिलाफ वर्जी मत करो। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की खिलाफ वर्जी करोगे तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला गैरों को तुम्हारे ऊपर दुश्मन बनाकर मुसल्लत कर देगा और तुम्हारे हाथ में तुम्हारी जो जायदाद हैगी वो तुमसे छीन ली जाएगी। तो मौजूद हाज़रीन, इस वक्त हमें जहाँ पर इन मसाइल का मुकाबला करना है वहीं अपने ईमान और अक़ीदे को भी जांचना और टटोलना है और इसकी भी इस्लाह करना है और इस्लाम पर मजबूती से कायम रहना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद ख़वातीन, आपके इत्मीनान से सुनने को हम सलाम करते हैं। आप इसी तरह बैठिए और बहुत अहम स्पीकर्स अभी आपके सामने आने वाले हैं जिनके खिताबात से आप हमेशा मुस्तफ़ीद होती रहेंगी। तो अब आ रही हैं हमारी एक खातून स्पीकर मोहतरमा मारिया तबस्सुम साहिबा, जो मदीना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की डायरेक्टर हैं। मोहतरमा मारिया तबस्सुम साहिबा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दावत बरकातहू के हुक्म पर हम सब यहाँ पर आए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह तमाम पार्टीज़ को लेकर, हर मुसलमानों के हर शोबे को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसको सलाम। जय हिंद। सब मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय संविधान, जय संविधान। आज संविधान के नाम से बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो अटैक है, ये जो वक्फ एक्ट है, ये कोई मुसलमानों पर ही अटैक नहीं है, ये हमारे देश के संविधान पर अटैक है। वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया, ये उस पर अटैक है। वो संविधान जो फ़र्क नहीं करता हिंदू मुसलमान के बीच में, वो संविधान जो जाति को नहीं मानता, ये उस पर अटैक है। ये बिल कोई सिर्फ उलेमा का नुकसान करने वाली नहीं है, सिर्फ कोई दरगाहों के मुतवल्लियों का नुकसान करने वाली नहीं है। ये बिल हम सबको अफेक्ट करेगी। एक जो परसेप्शन फैलाया जा रहा है कि इससे कोई आम मुसलमान का नुकसान नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कब्रिस्तानों में हमको भी दफन होना है, मस्जिदों में हमको भी नमाज पढ़नी है। तो ये समझ लीजिए कि ये हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर एक अटैक है। ये लोग जो कहते हैं कि हम मुसलमान औरतों के खैरख्वाह हैं, एक हमारी बूढ़ी माँ थी जिसके सामने उसके शौहर एहसान जाफरी को जला दिया गया। आज ज़किया जाफरी माँ भी नहीं रही हमारे बीच में, जिंदगी भर मरते दम तक लड़ते रही, तो इनको उन पर रहम नहीं आया। हमारी कौम की कई बच्चियाँ जैसे अभी जेल में है वहाँ पर मौजूद, उन पर इनको रहम नहीं आया। दिल्ली वायलेंस के नाम पर कितनी औरतों को, गुलफिशा फातिमा हैं जो 5 साल से जेल में है, इनको उस पर रहम नहीं आया। ये किसी पर रहम करने वाले लोग नहीं है। अगर रहम होता तो मणिपुर में जो हुआ हमारे पीएम वहाँ पहुँचते। इनको किसी औरत पर रहम नहीं है, किसी पर रहम नहीं है। और आज ये जो अटैक मुसलमानों पर है तो सब खबरदार हो जाइए। अगले क्रिश्चियन हैं, अगले दलित हैं, अगले शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ओबीसीज हैं, सब पर बारी बारी अटैक होने वाला है। संजय निरुपम जो शिवसेना के एक बड़े लीडर हैं, वो कहते हैं कि अगर ये शाहीन बाग बनाएंगे तो हम उसको जलियांवाला बाग बनाएंगे।
آپ نے سنا ہوگا انہوں نے کہا ان پر کچھ FIR ہوئی لیکن وہ اندر نہیں ہے جیل کے، کیونکہ ان کا نام سنجے نروپم ہے، وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ آج وہ اقتدار میں ہے، وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں. لیکن وہ یاد رکھیں کہ ہم مسلمان شہید ہونے سے ڈرتے نہیں. آپ کیا ہم کو شہادت سے ڈراتے ہیں؟ ہمارا تو وہ ارمان ہے ہر مسلمان کا، چاہے ملک کے لیے ہو چاہے ہمارے دین کے لیے ہو، ہر مرد اور عورت سامنے آئے گی. ہم بیٹھیں گے شاہین باغ بنا کر اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کا حکم ہوا، اور دیکھیں گے کیسے وہ اس کو جلیانوالہ باغ بناتے ہیں. یاد رکھنا کہ وقف اللہ کی جائیداد ہے. جب بات ہمارے دین پر آتی ہے تو چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو، ہم اپنے بچوں کو لے کر آ کر بیٹھ جائیں گے سڑکوں پر. علامہ اقبال کے چند اشعار کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے. رفت میں مخازد کو ہم دوش سریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے. جے ہند. یہ تھی محترمہ ماریہ تبسم صاحبہ. اب ہمارے درمیان ایک خاص شخصیت جلوہ افروز ہونے والی ہے، جناب قاسم رسول الیاس صاحب، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسپوکس پرسن یعنی ترجمان ہیں، قومی ترجمان مسلم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ. یہ سپریم کورٹ میں ہمارا جو مقدمہ چل رہا ہے وقف کے سلسلے میں، اس کے بھی یہ عینی شاہد ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین الی یوم الدین. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اسٹیج پہ تشریف فرما ملت کے کابرین، ارکان بورڈ، محترمہ جلیسہ سلطانہ صاحبہ، کنوینر ویمن ونگ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ. سب سے پہلے مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جب ہم نے وقف ترمیمی قانون کے خلاف